کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے اوپر آپ پرچہ کٹائیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کسی بھی ایک ووٹر کو اس حلقے کے ہاتھ لگا۔ یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، یہ ان کی فیکٹری نہیں ہے، یہ ووٹر ہیں، ان کے ملازمین نہیں ہیں کہ عطا تارڑ صاحب کے کہنے پر وہ جہاں کہیں گے وہ ڈر کے ووٹ ڈال۔ یہ ایک جاگیردارانہ اور سرمایہ کارانہ سوچ ہے۔ نہ بلاول صاحب کہیں جا رہے ہیں، نہ بلاول صاحب کے بڑے کبھی کہیں گئے۔ یہ تو آپ لوگوں کا شیوا ہے کہ مشکل میں پارٹی کو چھوڑ کر پتلی گلی سے راہ فرار اختیار کر لی جائے۔ اور یہ مت بھولیے عطا تارڑ صاحب کہ یہ آصف علی زرداری ہی تھے، بلاول صاحب کے والد، جنہوں نے آپ کی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی جماعت میں پی ڈی ایم بنا کر سانس ڈالی، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر کے آج جو آپ اتنا اچھل رہے ہیں، یہ ساری توانائی کے انجیکشن یہ آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے توسط سے لگے۔ میں کھڑے ہو کے سب کرا رہی ہے کیونکہ ان کو عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا شکار ہونے جا رہی ہے، اس کا مسلم لیگ نون کو اچھی طرح علم ہے، اور عوامی رد عمل کے خوف سے جو وہ یہ بلوائی تیار کر رہی ہے مسلم لیگ نون، تو ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے ہسٹری میں پہلے بھی ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے درج ہیں۔ جب ان پر ایسے موقع آتے ہیں تو پھر یہ کوئی بھی اقدام لینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس لیے ہم الیکشن کمیشن کا یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی دھمکیوں پر نظر رکھیں اور ان کو سیریس لیں، کیونکہ یہ ان کا جو ہے ان کی تاریخ میں شامل ہے، سیاسی تاریخ میں، کہ چڑھ دوڑنا۔ ہم عطا تارڑ صاحب کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لاہور سے بلاول چلا جائے گا، تو ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی لاہور شہر نے ہمیشہ ظلمت کے جو بربریت کے سورما تھے ان کا سامنا کیا ہے، ان کا جامع مردی سے مقابلہ کیا ہے۔ اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ پرچے کٹائیں گے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے اوپر آپ پرچہ کٹائیں گے۔ آپ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کسی بھی ایک ووٹر کو اس حلقے کے ہاتھ لگا کر دکھائیے۔ یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، یہ ان کی فیکٹری نہیں ہے، یہ ووٹر ہیں، ان کے ملازمین نہیں ہیں کہ عطا تارڑ صاحب کے کہنے پر وہ جہاں کہیں گے وہ ڈر کے ووٹ ڈال دیں گے۔ یہ ایک جاگیردارانہ اور سرمایہ کارانہ سوچ ہے، اور یہ اس سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ووٹر اس کو دیکھ لیں۔ نہ بلاول صاحب کہیں جا رہے ہیں، نہ بلاول صاحب کے بڑے کبھی کہیں گئے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کا شیوا ہے کہ مشکل میں پارٹی کو چھوڑ کر پتلی گلی سے راہ فرار اختیار کر لی جائے۔ اور یہ مت بھولیے عطا تارڑ صاحب کہ یہ آصف علی زرداری ہی تھے، بلاول صاحب کے والد، جنہوں نے آپ کی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی جماعت میں پی ڈی ایم بنا کر سانس ڈالا، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر کے آج جو آپ اتنا اچھل رہے ہیں، یہ ساری توانائی کے انجیکشن یہ آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے توسط سے لگے۔ اور آپ یہ بھی پوچھ لیجئے اپنے بزرگوں سے اور اپنی جماعت سے کہ اس قسم کے لہجے رکھنے والے لوگوں نے بعد میں آصف علی زرداری کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ بھی اسی طرح یہی کام آپ کو کرنا پڑے اور آپ بھی معافیاں مانگ رہے ہوں۔ لہٰذا میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے مجلس احرار کی باقیات جو ان کی مسلم لیگ نون کے بھی نظریے کے خلاف ہیں، جو قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے، جو پاکستان بننے کی مخالفت کرتے رہے، ان کو ٹکٹ دے کر وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور یہ سوچ آج کی جو ان کی کل کی گفتگو ہے اس سے اندازہ ہوا کہ 75 سال بعد بھی وہی سوچ ان کے اندر سے بول رہی ہے۔ اور یہ لہجہ فرعونیت کا لہجہ ہے، یہ لہجہ کسی سیاستدان کا لہجہ نہیں، یہ لہجہ جو ہے گنڈا گردی کا لہجہ ہے۔ اور وہ نہ بھولیں کہ وہ ایک مقدس ایوان کے ممبر بننے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہی سوچ رکھ کے وہ اس ایوان میں آئیں گے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہم اس بات کا دوبارہ خدشہ میں دہرانا چاہتی ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا ایکشن ریپلے مسلم لیگ نون چاہتی ہے اس قسم کے بلوائیوں کے ذریعے۔ ہم الیکشن کمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سرکاری امیدوار کی دھمکیوں کا سخت نوٹس لے، کیونکہ ان کا وتیرہ ہے کہ ہر شکست سے پہلے وہ اسی قسم کی جو ہے واردات ڈال دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میڈم کائنڈلی یہ بتا دیں جو لاہور میں واقعہ ہوا تھا جس میں عطا تارڑ کا پولنگ اسٹیشن تھا اور وہاں پہ وہ پیسے بانٹ رہے تھے، وہ ویڈیو آپ الیکشن کمیشن میں لے کے جا رہی ہے یا صرف میڈیا میں ٹاک کر رہی ہے؟
ہم نے وہ جب میڈیا میں کوئی چیز ریلیز ہو جاتی ہے پھر الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے لیتی ہے، اور اس ویڈیو کا جہاں تک مجھے علم ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے، اور جو عطا تارڑ صاحب دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے کیمپوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے لوگ اغوا کر رہے ہیں اس کا بھی نوٹس لیا ہے، امید ہے کہ وہ اس پہ کوئی ایکشن بھی لیں گے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے ایک وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی حکومت یا جماعت کو جگایا ہے یا اس کو اٹھایا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ایز اے پیپلز پارٹی کی رہنما کیا ضرورت ہے آصف علی زرداری کو، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے ایک سیاسی مخالف ہیں، ماضی میں وہ کیا کر چکے ہیں، تو ایسی کیا مجبوری تھی پیپلز پارٹی کی کہ وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی جماعت کو آپ نے جو ہے ان کو سانس دی اور وہ اٹھی اور پھر اب آپ آمنے سامنے کیا کہیں گے؟ دیکھیے سیاسی مخالفت جو ہے وہ ایک جگہ ہے، مگر قومی مفاد پر سیاسی مخالفت کو حاوی نہیں ہو جانا چاہیے، اور یہ آصف علی زرداری صاحب کا ہمیشہ کا یہی فلسفہ رہا ہے۔ اس وقت قوم کی ضرورت تھی، اس حالات کی ضرورت تھی کہ اس حکومت کو چلتا کیا جاتا اور اس کے لیے ان سے ہاتھ ملائے گئے، لیکن اب جو ان کے اس کے بعد آپ نے معاملات دیکھے تو وہ معاملات جو ہیں انہوں نے اپنے سیدھے، وہ کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے یہ نہ بھولیں کہ جب بات کرنے سے پہلے وہ کس پوزیشن میں تھے، اور آج وہ جس پوزیشن میں ہیں اس کا صحرا آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے۔ وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ یہاں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ میڈم سینیٹر، آپ نے کہا کہ عطا تارڑ ہلکے کے کسی ووٹر کو ہاتھ لگا کے دکھائیں، تو ماحول کیا اس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے دھمکیاں، عطا تارڑ کی جو وہ آپ کے غنڈہ گردی کر رہے ہیں تو اس کو کسی اسی طریقے سے روکنے کا کچھ ایکسرسائز میں کچھ اس طرح کے حالات بننے کے بعد؟ دیکھیے میں نے آپ سے خدشے کا اظہار کیا نا، یہ دھمکیاں جب دی جائیں گی تو دوسری جماعت جو ہے بیٹھ کے اگر کسی ووٹر کو وہ ہاتھ لگائیں گے، ہمارے ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے یا کسی ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے جو اپنی مرضی سے ووٹ دینا چاہتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہم کہتے ہیں آپ کسی ووٹر کو ہاتھ لگا کے دکھائیں۔ ان کا کیا حق ہے کہ وہ اس قسم کی دھمکیاں الیکشن سے چند دن پہلے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 9 فروری بھی آئے گی، 9 فروری آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے، ہم بھی یہیں ہوں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ میڈم یہ کیا کہیں گے کہ نون لیگ جب مشکل میں ہوتی ہے تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ قوم پہ ہوتا ہے، جب مشکل سے نکل جاتی ہے تو اس کا ہاتھ گردن میں آ جاتا ہے، تو یہ کیا پیپلز پارٹی ماضی سے نہیں؟ دیکھیے اس وقت کے حالات اور واقعات، یہ بات سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن اس وقت کے حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ ہم قومی مفاد کے لیے یہ ہاتھ جو ہے تھوڑی دیر برداشت کر لیں۔